نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں بلند ہاتھ کر کے نعرہ حیدری، 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 عظمت مولا کائنات بلند تر سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولد الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ حاضرین گرامی مرتبت، موالیان مولا کائنات امیر مومنین علیہ السلام، تمام مولا کے چاہنے والوں کو اللہ رب العزت زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مجھ سے چلو گے حضرت جعفری محرم جعفری کے نجات بھرنے کی دعا کو کہ اللہ رب العزت مرحوم کو مولا حسین علیہ السلام کے مقدس پاکیزہ جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بیٹوں کو، عائشہ کو، احباب کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 119ویں آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرے حبیب اپنی امت تک یہ پیغام پہنچاؤ، ایمان والوں تک پیغام پہنچاؤ کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ ہم بتا رہے ہیں۔ اس لیے راستہ وہ اچھا ہوتا ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہو اور نبی کا دکھایا ہوا ہو، اس لیے کہ ہمارے راستے سے تو بندہ بھٹک جائے گا، اللہ کے راستے پہ چلنے والا بھٹکتا نہیں ہے۔ رسول کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اسے ہم نے اپنانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سارے ثواب کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے۔ پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، اللہ جعفر صاحب درجات بلند کرے۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں ان کا چہلم ہو رہا ہے، تو یہ وہ ہفتہ ہے جس میں صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو ان کے اعزاء کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جعفری صاحب کا آج نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں جو دوسرا ہفتہ ہوتا ہے بھائی رمضان کا، یہ استغفار کا مہینہ ہوتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے نا وہ جو دنیا سے چاہے گناہوں کو معاف کرا کے چلا جائے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ بس میں اتنی بات تو کہوں گا کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ 23 رمضان آئے گی، سب شب قدر منائیں گے۔ شب قدر کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں ادراک ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ
لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب بتائیں آپ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک، اے مولوی صاحب، اے تراویح پڑھنے والے میرے بھائی، بتائیے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے معلوم ہی نہیں؟ یہ فرقان آدمی نہیں کہہ رہا، میری جان قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کب سمجھ میں آئے گی؟ عزیزان محترم، پانچویں معصوم سے پوچھا مولا یہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ یہ فرقان آدمی کا جملہ نہیں ہے، پانچویں معصوم کا جملہ ہے۔ پانچویں معصوم کہتے ہیں لیلۃ القدر چاہتا ہے، کہا یہ ہزاروں راتوں سے رمضان کی افضل ترین رات ہے، ہزاروں پر بھاری ہے یہ لیلۃ القدر، ہزار راتیں ایک طرف اور یہ لیلۃ القدر ایک طرف۔ کہا مولا جلدی بتائیے یہ کہاں ملے گی؟ قرآن کی قسم چاہیے بحر الانوار میں۔ پانچویں معصوم نے راستہ بتایا، تو لیلۃ القدر چاہتا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کو حاصل کروں، تو کہا کہ در سیدہ تک جو پہنچ جائے گا وہ لیلۃ القدر پائے گا، اور جو سیدہ کے دروازے پہ نہیں پہنچے گا وہ نہیں پا سکتا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حرمت آل محمد برانتر سلوات۔ جو ہے وہ باقی وزیر تھے مذہبی امور کے، وہ میٹنگ کر رہے تھے کہ صاحب وہ فرقان صاحب یہ مجمع جمع نہ ہونا چاہیے، مجلس نہیں ہونی چاہیے، جلوس نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ مشورہ اپنے پاس رکھے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں مت، اور مولا کے قدم پر رفع کر رہا ہوں، یہی جملہ کہا۔ میں نے کہا مجلس بھی ہوگی، ذکر علی بھی ہوگا، اس لیے کہ ذکر علی سے بیماری آتی نہیں ہے، جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، 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 حضرت آل محمد برانتر سلوات۔ یہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب یہ مجلسوں میں جو ہیں وہ 50 مومنین بلانے۔ ہم نے کہا صاحب ہم تو اعلان کرتے ہیں، مومن علی کی محبت میں خود آتا ہے، اور جو علی کی محبت میں آئے میری جان مولوی صاحب وہ سلمان بنتا ہے، وہ قمر بنتا ہے، اور میری جان وہ میثم بنتا ہے۔ اور میثم نے ایسا علی کو چاہا کہ فرار دار سے میثم بیان دیتے ہیں، فرار دار سے میثم بیان دیتے ہیں۔ میثم نے پیغام دیا ہے نا کہ فراز شاعر ہے، مولوی نہیں، ملا نہیں، فتویٰ فروش نہیں، فرار دار سے میثم بیان دیتے ہیں۔ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ محبت اہل بیت سے کیجئے آپ، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جائیے جا کے سورہ توبہ کا آپ پڑھیں گے، قرآن سورہ توبہ میں ٹھہریے گا۔ میں نے آیت نشانی بتا دیا 119 ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے میری بات نہ مان، میری بات نہ مستحبات میں ہے نہ واجبات میں ہے، لیکن قرآن تو واجبات میں ہے۔ مولوی صاحب قرآن کی بات تو ماننی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے رسول کہو ان سے کہ یہ تقوی اختیار کریں، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو جو چاہتا ہوں میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور بیٹے سچے بنانے کا حکم نہیں ہے، سچے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ سچا بندہ نہیں بناتا، اللہ بندہ بناتا ہے اور نبی دکھاتا ہے۔ جسے اللہ نے سچا بنایا وہ اور ہے، جسے مدینے والوں نے دل کے بنایا وہ اور ہے۔ نعرہ حیدری، سلامت رکھے۔ اس لیے کہ جب قرآن میں تو قرآن ہے نا، ظاہر کہ سورۃ توبہ قرآن میں ہے، 119 آیت ہے، میں نشان بھی بتا رہا ہوں، تو جائیے جا کر دیکھیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے سچے پہلے ہیں، اس کا ترجمہ سے ظاہر ہے کہ سچے ہیں۔ اب سچا بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور میری جان سچا دکھانا
نبی کی ذمہ داری ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے بناؤ نہیں، اس لیے کہ جھوٹے سچے نہیں بناتے. سبحان سچا بناتا ہے اور یاسین دکھاتا ہے. تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ جب حکم آیا ہے تو رسول نے بتائے بھی ہیں، دکھائے بھی ہیں. رسول اللہ نے بتائے بھی. میں ثابت کر کے جاؤں گا کہ رسول اللہ نے، میں تو اتنی بات کر رہا ہوں کہ میری بات نہ مانے آپ، میں گناہ گار ہوں، لیکن رسول معصوم ہے. یہ وہ کہتا ہے جو رب کہتا ہے. اس کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے. اور میری جان یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے اس کی مرضی، اپنی مرضی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ وہی چاہتے ہیں جو آپ کا رب چاہتا ہے. تو پتہ چلا کہ 14 کی مرضیاں اپنی نہیں ہیں. 14 کی مرضیاں اپنی نہیں ہیں، ان کی مرضیاں اللہ کی مرضی ہے، رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. اب مجھے جملہ کہہ دیجیے کہ رسول کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، رسول کی نفرت بتائیے، رسول کی نفرت اللہ کی نفرت ہے. دیکھیں کہ قریب کسے بلا رہا ہے، اس کے قریب ہو جائیے. جس سے رسول دور ہو رہا ہے، بھائی صاحب حیدرآباد میں ہیں، یہ حیدر نے آباد کیا ہے، یہ حیدر نے آباد کیا ہے. نقشے پا بھی موجود ہے، زیارت بھی ہم کر رہے ہیں. تو بتاؤ کہ آج تک پورے سندھ میں جب علی کے قدم کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تو میثم کا جواب کہاں سے آ جائے گا؟ انبر کا جواب کہاں سے آ جائے گا؟ تم قدم کا جواب لے کر آؤ. رحمتیں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، صحتیں مل رہی ہیں، قدم پر جائیے، غصہ دیجیے، شفا بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی. یاد رکھیے کہ ہم ہمارے کہنے سے آپ علی کی ولایت نہ مانیں، میں کہوں نہ مانیں، یا بانی مجلس کا ہے مانو نہ مانیں. اگر اللہ کا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مسلمانوں اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے. تیسرے ولی کی صفات بتائی، نام نہیں بتایا. تیسرے ولی کا نام نہیں بتایا. اے پاک بے نیاز، اے قادر الحاجات، اے مصرف الاسباب، اے غفور، اے رحیم، اے ستار، اے غفار، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے رحمتوں کا نزول کرنے والے. تو نے اپنا نام دیا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی ہوں. تو بھائی اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. اللہ نے نام لیا، اپنا بھی نام لیا، رسول کا نام بھی لیا، تیسرے ولی کا نام نہیں لیا. صفات بتائی، تیسرا ولی کون ہوگا؟ نہ جانے مکے میں کتنے ولی بن جاتے، لیکن مجھے بتاؤ اللہ نے کہا کہ تیسرا ولی وہ ہوگا جو نماز کو قائم کرے گا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا. حالت رکوع میں بتائیے، حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی. علی کے علاوہ اگر کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے تو نماز باطل ہو جائے. ابو طالب کا بیٹا زکوٰۃ دے تو قرآن کی آیت نازل ہو. محمد بلندر سلمان. یہی کہوں ظاہر ہے کہ کل آپ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا. امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بات پن کے ساتھ. یہ بھی جملہ کہوں گا، تشریح میں جاؤں گا. ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بات پن کے ساتھ. شاہی لپٹتے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. شاہی لپٹتی ہے بھائی، یہ شاہی سے محبت نہیں کرتے، شاہی کے پیچھے چلتی ہے. ٹھکرا کے تخت چل دیے اس پاک پن کے ساتھ. علی کا بیٹا ہے نا،
نبی کا بیٹا ہے نا مسلمانوں، نبی کا نوازا ہے۔ بہت لوگوں کی تم یاد مناتے ہو، حسن کی یاد کیوں بھول گئے؟ اس لیے بھول گئے نا کہ ٹکرا کے تخت چل دیے، اس پاک پن کے ساتھ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ۔ جملہ سنیے گا، مولا مرحوم کے درجات بلند کرے۔ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، یارو امیر شام کجا اور حسن کجا، ان کا مقابلہ نہ کرو پرشکر کے ساتھ۔ پرشکر کا بیٹا ہے، امیر شام کل بھی ناپاک تھا، آج بھی ناپاک ہے۔ یہ کل بھی طیب تھے، آج بھی طیب ہیں۔ کیوں ہیں؟ اب آپ کی دلیل دوں گا یہ طیب کیوں ہیں۔ نبی کی آغوش میں جو آئے تو ناپاک آ نہیں سکتا۔ نبی کی آغوش میں تو جو ہے ناپاک نبی کی آغوش میں نہیں آ سکتا۔ نہ نبی کسی ناپاک گود میں، تو اشارہ کر رہا ہوں تو نہیں جاؤں گا، 2-2.5 گھنٹے مجلس نہیں پڑھنی، لیکن میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہماری مودت ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سچے کون ہیں؟ قرآن کے سچے ہمارے پاس ہیں، اپنے بنائے ہوئے سچے آپ کے پاس ہیں۔ جنہیں آپ نے بنایا وہ آپ کو مبارک، جنہیں اللہ نے بنایا نبی نے دکھایا وہ کل بھی ہمارے پاس تھے، آج بھی ہمارے پاس ہیں۔ اسی لیے ہم حسن جعفر کا ذکر نہیں کر رہے، اس کے مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ جن کی محبت میں وہ گیا ہے اس کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، 23 آیت کا نشان ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نکال دو سورہ شورى کو۔ اگر اہل بیت سے مودت کرنا ایک بڑا جرم ہے تو مولوی صاحب نکالیے نا۔ سورہ شورى تو ہے قرآن میں، سورہ شورى قرآن کا مہینہ ہے نا، میں باہر نہیں جا رہا وہاں سے، قرآن کا مہینہ ہے نا، رحمتوں کا مہینہ ہے نا۔ تو میں نے سورہ کی جو ہے وہ تفسیر آپ کو بتا دی۔ بتائیے سورہ شورى قرآن میں تھا نہیں ہے؟ تھا نہیں ہے تو کونوا مع الصادقین تھے نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جو دنیا سے گئے ہیں وہ بھی تھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مرنے کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حسن جعفری صاحب تشریف لے گئے تو ان کا انتقال ہوا ہے، یہ مرے نہیں، یہ مرے نہیں۔ آپ کہیں خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مرے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو مر جائے وہ اور ہوتا ہے، جو انتقال کرے وہ اور ہوتا ہے۔ اب میں انتقال کا مطلب بھی بتاؤں، انتقال کہتے ہیں منتقل ہو جانے کو، تو جعفری صاحب منتقل ہوئے ہیں۔ کل تک حیدرآباد میں عائشہ کے دوستوں کے درمیان تھے، آج منتقال کر کے حسین کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ تو جعفری صاحب کا پرموشن ہوا ہے، ڈیموشن نہیں ہوا ہے۔ اسی دلیل بھی دوں گا، حدیث ہے، سیاست کی ساری کتاب مجھے بخاری شریف میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، صواعق مورخہ، یہ میری کتابیں نہیں ہیں۔ صحیح بخاری قرآن کے بعد میرے مسلمان بھائیوں کے لیے حجت ہے، صحیح بخاری۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی معظم نے ارشاد فرمایا، سنیے نبی کا قول کیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں چلا جائے گا، انتقال کر جائے گا، وہ مرے گا نہیں۔ یہ میرا کلام نہیں ہے بھائی صاحب، نبی کا ہے۔ جس نبی نے قرآن دیا ہے مسلمان بھائیوں اس کا کلام ہے، جس نے یاسین دی ہے اس کا کلام ہے، جس نے مزمل پہنچائی ہے
اس کا کیا افسوس ہمیں اسی بات کا ہے. قرآن کس نے دیا؟ سب مسلمان ہیں فرقان صاحب، قرآن تو رسول اللہ نے دیا ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. دینے والا کون ہے؟ دینے والے کا باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. پھر میں یہ کہوں گا کہ اس نبی کو پالنے والا کون ہے؟ اس نبی کو تو وہ بخاری میں ہے کہ کلو مولود الی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو سر پہ قرآن رکھ کے آؤ مولوی صاحب، پھر بتاؤ کہ رسول کو پالنے والا کون ہے؟ سفیان نہیں ہے، ابو طالب ہے. پالنے والے کس نے پالا ہے؟ سرکاری خطی مرتبت کو کس نے پالا ہے؟ شیخ ابی طالب نے. بتائیے کہ دین کی ابتدا ہوئی ہے کہاں ہوئی؟ شیخ ابی طالب میں. احسان میرے عزیزو، قرآن نے کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی. تو ماہ رمضان میں یہ ذکر اس لیے ابو طالب کا آیا کہ اسلام کا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے. اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کا نہیں. اسلام لڑائی جھگڑے کا دین نہیں ہے، محبت، اخوت، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. مسلمانوں، رسول تو کے لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رسول عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. تو بھائی صاحب جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، احمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یاسین کہا جاتا ہے، طٰہٰ کہا جاتا ہے، مزمل کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عالمین میں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، نجران بھی ہیں. تو رسول کو تو ایمان سب کو لانا ہے، اس لیے کہ یہ سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. اور رسول کو برا کہنے والا کل بھی انسان نہیں تھا، نہ آج انسان ہے، نہ آدمی کل تھا نہ آج ہے. جو توحید رسالت کرتا ہے وہ ہر شریعت میں کل بھی مجرم تھا، آج بھی مجرم ہے. اور جو رسول کو اپنے جیسا کہے اس کے متعلق بھی سوچا کرو. میں نہیں کہوں گا جو رسول کو اپنے جیسا کہے اس کے متعلق آپ سوچے کہ رسول ہم جیسا بشر، یہ بشر نہیں ہے، رحمت ہے. رحمت ہونا اور ہوتا ہے، بشر سے گناہ ہوتا ہے، رحمت سے گناہ نہیں ہوتا. تو پھر میں یہ کہنے میں حق پر جانب ہوں، مسلمانوں اگر کسی نے بھی ملک نے جو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کرتے اور انہوں نے توہین کی ہے تو اپنے ملک میں نہ جھگڑا کرو نہ فساد کرو. اس لیے کہ نبی معظم نے تو حسن سلوک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ حسنہ محبت کا ہے، پیار کا ہے، دہشت گردی کا نہیں ہے، قتل و غارت گری کا پیمانہ نبی معظم کا نہیں ہے. تو میں اتنا بات کہوں گا نا، مجھے بتا دو کہ رسول نے دین کا آغاز کہاں سے کیا؟ دین کا آغاز نبی معظم نے کہاں سے کیا؟ شیخ ابو طالب سے. ابو طالب کون ہے؟ رسول کے چچا. کون ہے؟ علی کے بابا. اور میرے مسلمان بھائیوں، محبت کے ساتھ فرقان رضی کہنے دیجئے جو رسول کو پال رہا ہے گود کس کی ہے؟ ابو طالب کی ہے. 2 بچے پل رہے ہیں، ایک نبی ہے ایک ولی ہے. ولی بھی معصوم ہوتا ہے، نبی بھی معصوم ہوتا ہے. گود کس کی ہے؟ کیونکہ یہ 2 عہدے ہیں جو کافر کی گود میں آ نہیں سکتے، کیونکہ کافر کل بھی نجس تھا، کافر آج بھی نجس ہے. پھر فیصلہ کر کے بتانا نا مجھے کہ اگر محمد ابو طالب کی گود میں ہے تو پھر سورہ احزاب پڑھنا چھوڑ دے. یہ سورہ احزاب پڑھنا
نہ چھوڑتے کہ سورہ احزاب میں 33ویں سورے میں اللہ نے 33ویں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھا، کیا نہیں، کرنا اور ہوتا ہے، رکھنا اور ہوتا ہے۔ صاحب کو درجات بلند کرے، بھائی میں طاہر کی مقدس جواہر نعمت میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کر کے یہ ماہ رمضان میں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ثواب، اہل بیت کا ذکر سننا بھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ اس کا ذکر کریں، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ اگر اس کا ذکر عبادت ہے تو کیجئے، ہم تو عبادت سمجھ کر ذکر آل محمد کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ سورہ احزاب تھی نہیں، آج بھی ہے، انما یرید اللہ، اللہ نے کہا، ہم نے، اللہ نے، بندے نے نہیں، کسی فرشتے نہیں، مسلمان بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا، کیا نہیں، کرنا اور ہوتا ہے، رکھنا اور ہوتا ہے۔ رکھنا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب کبھی نجاست نہیں آئی، جن کے قریب کبھی نجاست نہ آئے انہیں ہی تو ائمہ تحریر کہا جاتا ہے۔ سلام علیہ محمد والے محمد اور بابا ہوئی اور آپ کو سلامت رکھے، اللہ پسمائے خدا صبر جی میں تو فرمائے۔ میں تو محبت کی بات کر رہا ہوں، کوئی کنٹروورشل بات نہیں کر رہا، کسی کو برا بالکل نہیں کر رہا، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ برے کو بھی برا نہ کہو، برے جو ہیں ہم ان کا ذکر کر ہی نہیں رہے۔ اس لیے کہ ایک سوال جو ہے وہ ٹی وی میں کہا کہ فرقان صاحب ایک سوال کریں، ہم کہنا کہ آپ فلاں صاحب کا ذکر کیوں نہیں کر رہے، اور فلاں کا میں نام نہیں لیتا، اس کا اس نے نام پوچھا نا، میں نہیں لوں گا نمبر پہ۔ اب یہ کیوں صاحب فرقان صاحب نام کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ میری نگاہ میں وہ نجیس ہے۔ میں نے اپنی بات کہہ دی، میری نگاہ میں جو پوچھا انہوں نے وہ نجیس ہے، نجیس ہے۔ آپ کہہ گئے فرقان صاحب نجیسی کوئی دلیل ہے، بغیر دلیل کے ہم گفتگو نہیں کرتے۔ اس لیے جو بھی صحرا کے دل کو دکھائے وہ کل بھی نجیس تھا، آج بھی نجیس ہے، اور جو صحرا کے در پر آ کر نیشے مبارک سے جاروب کشی کرے وہ کل بھی سلمان تھا، آج بھی سلمان ہے۔ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اس کا نام لیا تھا، میں نے بتا دیا کہ میں نجیس لوگوں کا نام نمبر پر نہیں لیتا، اس لیے نجیس کا ذکر کرنے نہیں آئے، پاکوں کا ذکر۔ اب تو میں صرف اتنا حیدرآباد والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیے کہ رسول ابھی اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا کہ ہر نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ رسول کی اہل بیت میں مولا کائنات ہے، بی بی پاک بتول ہیں، حسن ابن علی ہیں، حسین ابن علی ہیں۔ اگر چھٹا تجھے نام یاد ہے بتا، وعدہ کرتا ہوں کہ کل پھر پڑھنی پڑتی۔ ایک نام بتاؤ۔ چادر میں کتنے ہیں؟ مولا کی قسم 5، قرآن کی قسم 5، اور جبریل آیا، آیت لے کر آیا، اس نے جانتا ہوئے بھی پوچھا، کیا پوچھا؟ جانتا ہے چادر میں کون ہے؟ رسول ہیں، علی ہیں، بطول ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ میں کہوں جبریل جب تم جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ یا ربی من تحت الکسا، اے میرے رب یہ چادر میں کون ہے؟ جبریل تمہیں معلوم نہیں ہے چادر میں کون ہے، اس لیے کہ آیتیں لے کے آتے ہو،
چھورے لے کے آتے ہو، دردی بن کر آتے ہو، چکی پیسنے آتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے علی کے دروازے پر آ کر بھیک مانگتے ہو، تمہیں معلوم ہے؟ تو جواب جبریل کہے گا فرقان گستاخ نہ پا، مجھے تو معلوم ہے لیکن نامعلوموں کو بتا رہا ہوں، تو جب مجھ جیسا جبریل بھی بات کو نہیں پہچانا تو تو کیسے پہچان لے گا؟ جبریل نے کہا لیکن جواب اللہ کی جانب سے آیا۔ حدیث قصہ کی تلاوت بہت بڑا ثواب، اس لیے کہ میں ایک ہی جملہ کہوں گا حدیث قصہ کی مقدس عبادت کے لیے۔ 5 معصوم نے کہا، 5 معصوم کہتے ہیں یہ فضیلت ہے حدیث قصہ کی، جس مقام پر حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے 10 اگر ہیں اور وہ 10 سن رہے ہیں، جب وہ درود پڑھ کے واپس جائیں گے اور آپس میں مصافحہ کریں گے تو وہ 10 مصافحہ نہیں کریں گے، کہا مولا جب 10 ہیں 10 ہی کریں گے، کہا کہ نہیں 11واں ہاتھ میرا شامل ہوگا، 11واں ہاتھ میرا۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث قصہ کی۔ تو مسلمانوں جس حدیث قصہ کے فضائل ایسے ہیں تو پھر فیصلہ کر کے بتا کہ آل محمد کے فضائل کیا ہوں گے۔ اس لیے کہ جس شان میں قرآن نازل ہو جائے، ان کے عمل پر قرآن نازل ہو جائے، تو سوال یہ کر کے جانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد میں اللہ جعفر صاحب کو مولا حسین مولا عباس علیہ السلام کے مقدس جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جب فردوس میں اعلیٰ مقام میں فرمائے بیٹوں کو آہستہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور جہاں جہاں یہ کورونا جیسی وبا آئی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی نسخہ دے کر جا رہا ہوں، میرا نہیں ہے علی مولا کا، علی مولا کے قدم پہ بیٹھے ہیں آپ، مولا کی خدا کی قدم شفا ملے گی، اس مقام سے شفا ملے گی، اس لیے کہ آپ بوسہ دیں گے، علی کو بوسہ دیں گے، شفا مانگیں گے تو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ علی کے توسل سے جب نبی خالی نہیں جاتا تو تو خالی کیسے جائے گا؟ نہیں جاتا، اس لیے کہ جائیے جا کے آپ جو ہے بخاری شریف کا میں ریفر دے رہا ہوں، نہ جائیے آپ مسلم میں جا کے پڑھیے کہ رسول نے 39 دن تک چیمپئن جو تھے انہیں علم دیا، واپس نہیں لیا۔ اب رسول نے کہا کل اسے دوں گا جو بڑھ بڑھ کر ہم نے کرنے والا ہوگا، بڑھ بڑھ کر ہم نے کرنے والا، اور کل علم دوں گا نہیں، کل علم دوں گا نہیں، عطا کروں گا۔ او بھائی صاحب، عطا اور ہوتی ہے، دینا اور ہوتا ہے، دی ہوئی چیز واپس لی جاتی ہے، عطا گفٹ ہوتا ہے، گفٹ کبھی ریٹرن نہیں ہوتا۔ اور رسول نے کہا کل عطا کروں گا۔ سب نے سنا، سب اپنے اپنے خیموں میں گئے، خیموں میں جا کے ساری رات، یہ میرا جملہ نہیں ہے، بخاری کا جملہ ہے، ٹھیک نمبر 5 میں جا کے دیکھیے گا، اس نے لکھا ہے کہ سب جاگے، اس لیے جاگے کہ رسول نے کہا کل دوں گا نہیں، عطا کروں گا۔ علم کے چکر میں جاگے، علم کے چکر میں پھر میرے بھائی صاحب علم میں فتویٰ مت لگاؤ، قلندر کو سلام کیا کرو، جس قلندر نے پورے سندھ کو غازی کی مقدس دھرتی بنا دیا ہو، جس کا جواب یہ نہ کہوں گا کہ جس قلندر نے پورے سندھ کو غازی کے علم سے سجا دیا، جب اس قلندر کا جواب ملا تو نہیں لا سکتا تو غازی کا جواب کہاں سے لے کر آئے گا؟ نعرہ حیدری، 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 احمد آل محمد بلند تر سلوات۔ آپ کو سلامت رکھے، قلندر کا بہت بڑا احسان ہے، اور قلندر نے اپنا عقیدہ ہی بتا۔ اب کوئی اگر نالائق مولوی قلندر کے بارے میں کہ قلندر نے کیا دیا،
कलंदर का अकीदा क्या है? तो मैं तो इतनी बात कहूँगा कि 50 साल से मैं कलंदर पे जा रहा हूँ। जो मांगता हूँ वो देते हैं, जो मांगता हूँ उनकी दरगाह से हमें मिल जाता है। क्यों मिलता है? कि कलंदर ने अपना अकीदा बनाया, मेरे दर पर आना। हैदरी मैं हैदरी हूँ, कलंदरम मस्तम सो गिरोहे तमामे वृंदाना। अब शेर के लिए मैंने जहमत दी आपको। के सके कू शेरे यजदानम, मैं अली की गली का। तो रखिएगा, जवाब मैं नहीं दूंगा, शाह लतीफ से जवाब लूंगा। आपने रिसाले में लिखा कि शाह लतीफ ने पूछा कलंदर से कि अभी तक तुमने अली अली किया, क्या दरवाजे तक नहीं पहुंचे, अभी तक गली तक पहुंचे हो? ये शाह लतीफ ने जब ये जुमला कहा ना तो फौरन कलंदर ने जवाब दिया, लतीफ साहब तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरा नंबर अभी दरवाजे तक नहीं आया। कहा इतने दिन हो गए दरवाजे तक नहीं पहुंचे। तो कलंदर ने जवाब दिया, अरे दरवाजे तक अभी नबियों का नंबर नहीं आया तो मेरा नंबर गया। शेर यजदान, मैं अली की, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, मैं अली की दर का, मैं अली के दर का बादशाह नहीं कहा, शहंशाह नहीं कहा, कोई सियासी लीडर नहीं कहा। इसलिए कि सियासी लीडर जो बनते हैं वो झूठ से बनते हैं, और कलंदर वो बनता है जो विलायत अली का कलमा पढ़ता है और विलायत का पैगाम देता है, वही तो कलंदर बन जाता है, वही तो बिजाई बन जाता है, वही तो फकीर बन जाता है। इसलिए कि विलायत कम ज़र्फ़ों की समझ में नहीं आ सकती, इसके लिए आला ज़र्फ़ होना ज़रूरी है। इसलिए कि विलायत औजब है, वाजिब नहीं। वाजिब नमाज है, नमाज वाजिब है जान, नमाज वाजिब है। ज़ोर की, असर की, मगरिब की, इशा की, ये सब नमाजें वाजिब हैं। लेकिन अगर आपकी नमाज में अली नहीं, अगर आपकी नमाज में विलायत मौला का इकरार नहीं है, फिर नमाज में इश्काल है बेटा। इसलिए आप कहते हैं ना सुभान रब्बियल आला, हमदे फौरन बिला फसल होकर हर मोमिन कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद इकरार किए बगैर नमाज खुदा कबूल नहीं करता। जब मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आप दरूद भेज रहे हो, और मेरी जान ये फजीलत है 14 की, 12 की, 5 की, क्या अल्लाह अपने कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह दरूद भेज रहा है, कहा नहीं? अल्लाह दरूद भेज रहा है, फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। और ऐ साहिबाने ईमान, आप भी दरूद भेजिए, जैसा कि दरूद भेजने का हक है। तो पता ये चला कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अगर दरूद न पढ़ी जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, और जब तवस्सुल इख्तियार करो नमाज कबूल हो जाती है। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो ये हैं अल्लाह के सच्चे नबी ने चादर में दिखाए नहीं, बताए चादर में बताए। अल्लाह ने तारुफ करा उम फातिमा तो वाबूहा व बालूहा व बनुहा, इसमें फातिमा है। मौलवी साहब तारुफ देखो कैसे हो रहा है। उम फातिमा तो वाबूहा बालूहा व बनुहा, इसमें फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं,
اور میرے بھائیوں، جن کے بچوں کا تذکرہ، بطول کے بچوں کا تذکرہ قرآن میں مل رہا ہے، رسول کی زبانوں مل رہا ہے، تو آپ کو محبت کرتے ہوئے موت کو آ رہی ہے، موت کو آ رہی ہے، پابندیاں کیوں لگا رہے ہو؟ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ او بھائی، میرے ذکر تو ہوگا، آپ قرآن سے نکالیے۔ وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ نکالیں قرآن سے سورہ شورى نکال دیے آپ، سورہ حمد نکالیے نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، آپ کہیے دکھا، میں نہیں کہوں گا، دکھانا اور ہوتا ہے، قائم رکھ، قائم ماں ہوتا ہے جہاں سیدھا راستہ مل جائے، اور یہ علی کل بھی سیدھا راستہ تھا، علی آج بھی سیدھا راستہ ہے، اس بات میں موجود ہے۔ جب نبی نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کہاں ملے گی؟ رسول اللہ کل بتاؤں گا نہیں، کل دکھاؤں گا۔ جب کل آ گئی اور پھر رسول اللہ نے کہا، بس نبی میں یہ تارو رسول کہہ رہے ہیں، جیسے ہی رسول نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو صحابی نے کہا سرکار آپ نے وعدہ کیا تھا آپ دکھائیں گے، کہا ابھی دکھاتا ہوں۔ فوراً دوسری سب میں بیٹھے ہوئے علی کی طرف مشری کا اشارہ کیا، علی کھڑے ہوئے منبر کے قریب آئے، شانے پہ ہاتھ رکھا، نبی نے کہا جا کے پڑھ لینا، نبی نے کہا ھذا صراط المستقیم، یہ علی صراط المستقیم ہے، جس نے اسے پا لیا اس نے صراط مستقیم کو پا لیا، اور جو علی تک نہ آیا وہ کل بھی گمراہ تھا، آج بھی گمراہ ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، عظمت مولا کائنات بلند کر سلوات۔ یہ چاہیے، میں نے رکھ لیا ہے کہ کیا چاہیے، یہ دن اثر انعمت علیہ، صاحبان نعمت، جو صراط مستقیم ہے نا بھائی، صاحبان نعمت کا راستہ ہے۔ اب آپ کی نگاہ میں جو بھی صاحبان نعمت ہے وہ زبردستی نہیں ہے، لائق رافتی، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو بھی آپ کی نگاہ میں صاحبان نعمت ہے، لیکن میں تو صاحبان نعمت بتا کے بھی جا رہا ہوں، دکھا کے بھی جا رہا ہوں۔ غدیر میں آ جائیے، اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے اے میرے حبیب پہنچاؤ وہ پیغام جو اب تک نہیں پہنچایا۔ اب بتائیے کیا رہ گیا تھا؟ نماز آ چکی، روزہ آ چکا، سجدہ آ چکا، قیام آ چکا، ساری چیزیں آ گئیں۔ وہ کون سا پیغام تھا جو رسول اللہ نے نہیں پہنچایا؟ ایک پیغام تھا، وہ تھا ولایت مولا کائنات کا پیغام تھا، جو رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ توجہ نہیں فرمائے، تفسیر میں مجھے نہ جان دے، ہاتھوں پر اسے بلند کیا، اسے ابو طالب کا بیٹا کہا جاتا۔ کافر کے بیٹے ہاتھوں پہ نہیں آتے، کافر کے بیٹے رسول کے ہاتھوں پر۔ زمانہ میں غور کرو، آپ کی کتابوں میں ہے کہ رسول کا ہاتھ وہ ہے، اگر معمولی کنکری بھی آ جائے تو کلمہ شہادت ورد کرتی ہے، تو بچاؤ کہ بغیر شہر علم اگر ہاتھوں پہ آئے گا تو علی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ علی ہاتھوں پہ، نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یہ رسول اللہ نے اعلان کیا، فوراً خدا کو بات بڑی پسند آئی، جبریل کو بولا جاؤ میرے حبیب، نبی نے اپنا کام کر دیا، نبی نے اپنا کام کر دیا اور ہم اپنا کام کروا رہے ہیں۔ جا کے اعلان کرو، نبی نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب تم نے ہمارا کہنا پہنچا دیا، ہم بھی پہنچا رہے ہیں۔ دین 23 برس تک تم نے دین کی خدمت کی ہے، ہم اس دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب مسلمانوں بتاؤ، علی کل بھی نعمت تھا، علی آج بھی نعمت ہے، علی کا انکار
کل بھی خبیث تھا، آج بھی خبیث ہے. دونوں ہاتھ بند کر کے نعرہ حیدری کو سلامت رکھیے. ہم تو دلیل قرآن سے دیں. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. وہ بھائی نعمتیں ہمیں آپ پڑھتے رہیے قرآن، اس لیے کہ الحمد وہ سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلی رکعت میں الحمد کی تلاوت ضروری ہے. الحمد سے پہلے اگر سورہ توحید پڑھیں آپ نماز نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کا ہے لیکن نہیں ہوگی. یہ اللہ کی مرضی ہے نا بھائی، اللہ کی مرضی ہے. تو میری جان میں یہی کہہ رہا ہوں جو اللہ کی مرضی ہے وہ رسول کی مرضی ہے. جو اللہ کی مرضی ہے وہ رسول کی مرضی ہے. آپ الحمد کے بعد اختیار ہے، آپ چاہے سورہ عصر پڑھیں چاہے آپ سورہ توحید پڑھیں، بعد میں پڑھیں. پہلے اقرار کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. اب یہ بھی آپ ہی جناب سے آخری سورہ بھی کا علی ہیں کوفے میں موجود ہیں. میرے مولا الحمد کی تفسیر بیان کرتے ہیں. ابن عباس نے کہا یا علی ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی الحمد کی. تو بھائی صاحب یہ چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، رسول اللہ کے بھی چچا ہیں. اور مولوی جب چچا علی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مکے مدینہ کے جاہل علی کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ اور تیرے میں جملے کی جا رہا ہوں کہ بتائیے کہ ابن عباس بہت بڑا مقام ہے. ابن عباس کی ساری تفسیریں ابن عباس کی ہیں جو سارے مسلمان شیعہ سنی سارے بھائی بریلوی ہوں، حنبلی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب پڑھ رہے ہیں ابن عباس سے. ابن عباس سے علی کہہ رہے ہیں ابن عباس تم کیا جانو. جملہ ہے یہ کہ تم کیا جانو کہ الحمد کا مقام کیا ہے. آگے یاد رکھو جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے. اچھا مانا کہ جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں سمٹ کے آ گیا. اور پھر میرے مولا کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں یاد رکھو ابن عباس جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے جو نقطہ ہے سمٹا ہوا قرآن اس میں ہے. کہا مولا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو کہ جو کچھ بے میں ہے وہ پوری بے میں ہے. بے سے پورا محمد مصطفیٰ ہے، اور جو نقطہ ہے وہ نقطہ ہے اس میں قرآن سمٹا ہوا ہے. انا نقطۃ تحت الباء، اور وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. نقطہ سمجھ میں آئے گا تو بے سمجھ میں آئے گی، اور میری جان بے سمجھ میں آئے گی تو بسم اللہ سمجھ میں آئے گی. علی کے بغیر کسی کو بسم اللہ پڑھنے کا بھی رائٹ نہیں بنتا، تو قرآن پڑھنے کا حق تمہیں کس نے دے دیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک اسی لیے ہم ذکر ائمہ تاریخ کر کے کسی کی درداری نہیں، لیکن اپنا آپ ظاہر ہے کہ ان سے مودت حکم قرآن میں موجود ہے. میں نے آیتی پڑھی سورہ شورا کی پابندی کر دی، بتا دیا نبی نے مودت کر کے بتایا. موبائلے میں لے کر آئے ہیں، یہ جملہ کہوں آسان کر کے کہ موبائلے میں دکھایا ہے، موبائلے میں دکھایا ہے، چادر میں بتایا ہے. اور مولوی نہ بتانا سمجھ میں آئے نہ دکھانا سمجھ میں آئے. بتا مجھے کہ موبائلے میں دکھایا ہے یا نہیں دکھایا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو قرآن ہے، یہ خطابت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی سچوں پر ایمان نہ لائے وہ کل بھی جھوٹا تھا، وہ آج بھی جھوٹا ہے۔ تو بتا نشانہ کی منزل پر، بڑی توجہ آخری جملے میرے، نشانہ کی منزل پر قرآن کی قسم حیدرآباد والوں، مولا تمہیں سلامت رکھے اور جعفری صاحب کے آل محمد سے درجات بلند کرے۔ نشانہ جمع کا لفظ ہے، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو۔ اب اس بحث میں نہیں جاتا کہ رسول کی کتنی عورتیں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں، بالکل بحث نہیں کروں گا، میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ وہ نشانہ اتنا پوچھوں گا، مولا یہ بتا اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں کتنی بیٹیاں آئی؟ فقط ایک ہے جو خدیجہ کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول کی کل بھی ایک بیٹی تھی، آج بھی ایک بیٹی ہے۔ اس لیے کہ نشانہ کی منزل پر خاتون جنت مباہلے میں آئی، فقط ایک بیٹی، جمع کیسی جاتی؟ اب نانا بیٹوں کو لاؤ، بتا مولوی کتنے بیٹے ہیں؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ مردوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، تو بڑے بڑے چیمپئن تھے۔ علی کے علاوہ ایک کا نام تھا، آزادی ہے نا، بتانا کہ علی کے علاوہ کون ہے، کون ہے مرد نشانہ کی منزل پر، جس کا یہ رسول نے کہا لا مکلم دموں کا دم، سنوں کا سنی، حربوں کا حربی، جس کا خون میرا خون، نبی نے کہا علی کا خون میرا خون۔ اب آپ اگر چینل پر آ کر یہ کہیں کہ صاحب امیر شام کے لیے رسول نے کہا اس کا خون میرا خون، یہ میں نے سنا بڑا افسوس ہوا، بس افسوس ہی کر سکتے ہیں، لیکن بھائی خدا کے لیے دیکھا کرو کہ کبھی رسول کے خون کو نجس خون سے تشبیہ دینا حرام ہے، حیدری۔ یہ تو ہے کہ رسول نے کہا حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے۔ رسول نے کہا یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، رسول کہہ رہے ہیں۔ اور رسول کو خدا نے بیٹے 2 دیے تھے، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، دونوں کو اللہ نے واپس نہیں دیا، اس لیے کہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ آج جب مساجد میں دینے والا، لیکن رسول رنجیدہ ہو ابراہیم کے انتقال پر، تو فوراً خدا نے جبریل کو کہا جاؤ رسول کو تسلی دو۔ جبریل آئے، آ کے جبریل نے سورہ کوثر پیش کیا، اس میں کیا ہے میرے حبیب بالکل رنجیدہ مت ہو، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ میرے حبیب ہم نے تو آپ کی بیٹی کو 11 بیٹی عطا کی ہے جو منصب امامت پر ہے، یہ نسل چلے گی، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ کل بھی تم بریدہ تھا، آج بھی تم بریدہ ہے، اس لیے کہ جو بھی رسول کا دشمن ہے اس کی نسل کل بھی قطع ہو چکی تھی، آج بھی ہے۔ نسل امامت، نسل بطول کل بھی تھی، حسن کی صورت میں، حسین کی صورت میں، علی ابن حسین کی صورت میں، باقر مولا کی صورت میں، امام جعفر صادق کی صورت میں، امام موسیٰ کاظم کی صورت میں، امام رضا علیہ السلام کی صورت میں، امام تقی جواد کی صورت میں، امام نقی علیہ السلام کی صورت میں، امام حسن عسکری کی صورت میں، اور آج بھی اللہ کی حجت اور علی کا آخری بیٹا پردہ غیبت میں رہ کر نظام کائنات چلا، اس لیے کہ وہ آئے گا، ہم بھی منتظر ہیں، اللہ بھی منتظر ہے۔ اور بیٹے مولوی صاحب عیسیٰ بھی نہیں آ سکتا، چوتھے آسمان پر ہی ہے، وہ تب آئے گا جب علی کا بیٹا آئے گا۔ یہ فقیان آنا چاہتے ہیں، یہ ہے علی کے بیٹے کی عظمت، جب تک علی کا بیٹا نہیں آئے گا، عیسیٰ نہیں آئے گا، اور میری جان الیاس نہیں آئے گا، خضر نہیں آئے گا،
ہم سے تو سوال کرتے ہو کہ تمہارا باروہ ہے تو کہاں ہے؟ میں فرقانہ سے پوچھ رہا ہوں، بتا عیسیٰ ہے تو کہاں ہے؟ الیاس ہے تو کہاں ہے؟ خضر ہے تو کہاں ہے؟ یہ تو سب مانتے ہو نا کہ ہیں، آئیں گے، لیکن تب آئیں گے جب علی کا بیٹا آئے گا۔ علی کا بیٹا آئے گا، مصلی پانی پر بچھائے گا۔ یہ صفت امام کی ہوگی کہ اپنا مصلی پانی پہ بچھائے گا، پانی پہ نماز ادا کرے، اسے امام مبین کہا جائے۔ اور میں نے ایک جملہ کہا تھا، بس وہ میں دعائیہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھی نے پوچھا کہ مولا کوئی غیب کی خبر ہمیں بتا دیجئے، تو مولا نے کہا یاد رکھو جب بے حیائی عروج پہ پہنچ جائے گی اور جب بے شرمی جو ہے وہ عروج پہ جائے گی، ظالم اور مظلوم کی پہچان ختم ہو جائے گی، ظلم ہوگا، گناہ بڑھ جائیں گے، اور میرے آخری بیٹے کا وقت بھی قریب آئے گا، تو ایک وبا آئے گی۔ اسے مولا نے خطبہ ہے بحر الانوار میں اور جلد نمبر 38 میں مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے کوفے کے منبر سے کہ وہ بلا آئے گی، خاموش لفظ کہا کہ خاموش بیماری ہوگی۔ کہا مولا پتہ کیسے چلے گا اس بیماری کا؟ علی کے جملے ہیں، یہ میری خطابت ختم ہو گئی، یہ میں تحفہ دے کر جا رہا ہوں جو مولا علی نے اس بیماری کے لیے، جسے آج ہم کورونا کہہ رہے ہیں، علی نے اسے خاموش بیماری کا نام دیا۔ کہا خاموش بیماری آئے گی۔ کہا مولا کیسے پتہ چلے گا؟ تو مولا کا جملہ ہے کہ یاد رکھنا کہ فجر میں اگر 10 نمازی ہوں گے تو ظہر تک 4 مر جائیں گے، 6 باقی رہ جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اللہ کا کعبہ کا طواف رک جائے گا، نمازوں کا اطلاق نہیں ہو پائے گا، ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ کہا مولا اس سے استغفار کر کے بتائیے۔ تو یہ مولا کا جملہ ہے، خطبے میں موجود ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اس بلا سے بچنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ سورہ فیل کی 10 مرتبہ تلاوت کرنا، پانی میں دم کرنا، عائشہ کو بھی پلا دینا، اپنے اہل خانہ کو پلانا، اور آل محمد پر ایک تسبیح درود کی تلاوت کر دینا اور ایک تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی پڑھ لینا۔ یہ بیماری قریب سے ہی گزر جائے گی، تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ بہترین علاج مولا نے بیماریوں کا دیا ہے، لیکن مولا کو نہ ماننے والے کل بھی مایوس تھے، آج بھی مایوس ہیں۔ ہمیں تو کل بھی خاک شفا سے شفا مل رہی تھی، آج بھی شفا مل رہی ہے، اس لیے کہ حسین نے رسول کا میرے پاس آخری جملے میں مسائل پایا، بتایا مسجد میں نماز کی فضیلت اپنی جگہ، سجدے کا مقام اپنی جگہ، حسین کی محبت میں کروں آپ نہ کریں۔ ہم حسین حسین کر رہے ہیں، زبردستی نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی کریں۔ ہم زنجیر مار رہے ہیں، آپ نہ ماریں، ہمیں مارنے دیں۔ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہمیں ماتم کرنے دیں، آپ نہ کریں۔ اب مجھے صرف اتنی بات بتا دو، یہی تحفہ دے رہا ہوں کہ رسول ہیں مسجد نبی میں، سجدے میں ہیں رسول، حسین آئے ہیں، ساری پشتیں جھکی ہوئی ہیں، سب سجدے میں ہیں۔ جملہ کہہ لیجیے، صدیق بھی سجدے میں ہے، فاروق بھی سجدے میں ہے، غنی بھی سجدے میں ہے۔ اتنا جملے کی اجازت ہے نا، نام نہیں لے دیتا، نام نہیں لے دیتا، میں کہہ سکتا ہوں محبت کے اندر کہ یہ ہے سجدے میں۔ ان سے کہیں گے سر اٹھائیں، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہمیں تو کہہ رہے ہیں آپ حیدرآباد میں مولا کے مقدس قدم پر فرقان ابدی چیلنج کر کے جا رہا ہے، بتاؤ ایمانداری سے، بخاری جا کے پڑھ لینا، سوائق مورخہ پڑھ لینا، رسول نے کتنی مرتبہ سجدے کو تون دیا، حسین پشت پر ہے
اور سجدے کو طول دیکھا. رسول نے مقام حسین بتایا کہ حسین کی منزل کیا ہے, حسین کا شرف کیا ہے. 70 مرتبہ 72 مرتبہ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تو بتائیے کہ رسول جب تک سجدے سے سر نہ اٹھائے تو جتنے صحابہ کرام ہیں سب واجب الاحترام ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب سانس سے اوپر ہو گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے والے نے سر اٹھایا, صاحب نے حسین نظر آیا, حسین کہا سجدے میں چلا گیا. پھر دوسرے نے اٹھایا, حسین کہا سجدے میں گیا. تو یہ حق ہے میرا فرقان عبدی کا یہ کہنے کا کہ او مسلمانوں, صدیق تو سجدے میں حسین حسین کر رہا ہے, ہمیں مولا قدم میں حسین کرتے ہوئے تو روک کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ اسی شریعت کسے کہا جاتا ہے جو عمل رسول کر رہا. نمازوں میں وہ ذکر حسین کر کے مقام حسین پوچھا. صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کہا یا رسول اللہ, 72 مرتبہ آپ نے نواسے کی محبت سجدے کو طول دیا. رسول کا جملہ ہے, رسول کہتے ہیں نواسے کی محبت میں نہیں, اس لیے کہ کائنات جو مقام حسین کا ہے وہ کسی کا نہیں. اس لیے کہ تم نمازی ہو, نمازی بننا اور بات ہے, نماز کا بچانے والا بننا اور بات ہے. یہ وہ ہے جو نماز کو بھی بچائے گا, دین کو بھی بچائے گا, شریعت کو بھی بچائے گا. حسین نے شریعت بھی بچائی ہے, نماز نہیں بچائی ہے. بتاؤ مجھے کوئی سر کٹتا ہوا اللہ اکبر کی سطح ہے تاریخ بشریت میں کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا مجھے دکھاؤ جیسا زہرا کلا نہ حسین کی ماں کا جواب کائنات میں, نہ باپ جیسا حسین کا ایسا کسی کا باپ, جیسا نانا حسین کا کسی کا نہیں, جیسی نانی خدیجہ الکبریٰ حسین کی ایسی نانی نہیں, جیسا دادا ابو طالب جو دین کو بھی پروان چڑھائے, رسول کو بھی غذا دے پالے, یہ ہے دادا, یہ ہے حسین کی عظمت. مسلمانوں, قرآن نے تو کہا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بتاؤ کہ حسین کے ساتھ کربلا میں کلمہ پڑھنے والوں نے کیا سلوک کیا. جزاک اللہ, خدا مرحوم کے درجات بلند کرے. یہ فاطمہ زہرا کو فرصت دے رہے ہو, آزادارو حسین مظلوم کربلا, کربلا میں جو ہے بہت بڑا امتحان دے رہے ہیں, اس لیے کہ ساری قربانیاں حسین ہر لاشا اٹھا کر لائے. اکبر کا لاشا جب اکبر کے پرچی کا پل لگانا, اکبر نے آواز دے کے کہا نا بابا ادرکنی بابا آؤ. مقتل بیان کرتا ہے کہ حسین سے اٹھا نہ گیا, 7 مرتبہ اٹھے پھر بیٹھ گئے, جب اٹھا نہ گیا چلا نہ گیا. روایت میں ہے ایک گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اکبر اکبر ہمیں نظر نہیں آتا, تیرے جانے کے بعد ہماری کمر ٹوٹ گئی میرے لا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ مرحوم جعفری کے درجات بلند کرے. میں مولا حسین کے مصائب پر آ گیا, یہ سن لینا گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. آئے علی اکبر کے برچھی کے پل کو حسین نے دیکھا, برداشت کر لینا یہ جملہ, ایک مرتبہ برچھی کے پل کو دیکھا اور حسین نے برچھی کے پل میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد رو کے حسین کہتا ہے میرے اللہ تیرا دین بچ گیا, میرا اکبر نہیں بچا. اے میرے پیارے نانا آپ کی نمازیں بچ گئی, اللہ اکبر جاری ہو گیا. میرا اکبر, میرا اکبر. عزادارو, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بڑی بہادری کے ساتھ برچھی میں ہاتھ ڈالا اور نجف کی طرف رخ کر کے حسین نے کہا او کائنات کے مشکل کشا بابا تیرا بیٹا بڑا غریب ہو گیا, بابا میری مدد کے لیے. یا علی کہا اکبر کے سینے سے
पर्ची का पल निकाला, औहदेदारों मैंने पढ़ दिया और तुमने सुन लिया। पर्ची निकली, साथ पर्ची नहीं थी, अकबर का कलेजा और जज़ाकल्लाह। पर्ची में उलझ कर आ गया। हुसैन ने कलेजा हाथों पर रखा और रो कर कहा, मेरे अल्लाह अब तू बता हुसैन ये कलेजा लेकर कहाँ जाए। हुसैन हुसैन एक मर्तबा हुसैन ने देखा एक नकाबपोश बीबी रो के कह रही थी, ओ मेरे प्यासे लाल हुसैन, मैंने तुझे चक्कियां पीस कर पाला, ला अकबर का कलेजा मुझे दे दे। मैं ये कलेजा लेकर अपने बाबा के पास जाऊंगी और बाबा से शिकायत करूंगी, बाबा तेरे कलमा पढ़ने वालों ने मेरा घर उजाड़ डाला, मेरा कासिम न रहा, मेरा अकबर न रहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाथ जुमला सुनना, मैं 2 जुमले में मौला पास के और मौला हुसैन के पढ़ के मजलिस खत्म करूंगा और दुआ कर दूंगा। दुआएं मांग लेना, जो दुआएं लेके आए हो इंशाअल्लाह फर्ज़ से सारी दुआएं मुस्तजाब होंगी। खुदा बीमारों को शफा दे और इस कोरोना को 19 को नाबूद फरमाए, तमाम मोमिनीन की जान और माल की खुदा हिफाजत फरमाए। एक मरतबा अब्बास मौला जब घोड़े से जमीन पर आ गए ना, मैं तस्वीर नहीं पढ़ता, मैं एक ही जुमला पढ़ूंगा कि मौला को आवाज दी, हुसैन चले। देखा कयामत का अदादारों पर रोने के लिए इतना काफी है कि हर शहीद घोड़े से आया उसके पास वो मौजूद थे। हर सवारी जमीन पे आती है, हाथों का सहारा लेती है, हाय मेरा गाजी अब्बास, के बाजू कट गए, जमीन पर आए। हुसैन आए, हुसैन ने सर अपने जानों पर रखा, अब्बास ने सर हटा लिया, फिर हुसैन ने सर रखा, फिर हटा लिया। जब 3 मरतबा ज़ादारो ऐसा हुआ तो हुसैन ने रो के कहा, गाजी हुसैन से नाराज हो गया मेरे लाल, हुसैन बड़ा गरीब हो गया, बड़ा गरीब। अब्बास अकबर मेरा नहीं है, कासिम मेरा नहीं है, तो सर क्यों हटा रहा है? सुन लोगे जुमला। अब्बास ने रो के कहा, मौला मौला सोच रहा हूँ आज मेरा सर तो आपके जानू पर है, लेकिन आशूर का दिन होगा जब आप घोड़े से आएंगे, आपका लाशा न सीन पर होगा न जमीन पर होगा। इसलिए सारे कोई तीर मारेगा, कोई पर्चियां मारेगा, कोई पत्थर मारेगा। हुसैन फातिमा का लाल ज़ियारत नैया का जुमला सुन लेना, इसलिए कि आप तो आंसू बहा रहे हो, लेकिन आपका बारवे इमाम खून के आंसू रो के एक जुमला कहता है कि वक़्त शहादत मेरे जद्दे अमजद न ज़ीन पर थे न ज़मीन पर थे, लाशा तीरों पर मुक़ल्लद हो गया। इसने पूछा, मौला हुसैन ने आखिरी सजदा कैसे किया? तो बारवे इमाम ने कहा, मेरे जब सजदे के लिए तड़पे तो बाएं जानिब के तीर दाएं जानिब निकल गए, दाएं जानिब के तीर बाएं जानिब निकल गए। हुसैन ने सजदा किया। जाने वाली माँ ज़हरा अपने बालों से मख्तल की ज़मीन साफ कर रही थी और कह रही थी, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे लाल, तेरी माँ ज़हरा ने तेरे मख्तल की ज़मीन को साफ कर दिया। हाज़ादारो खंजर चलता रहा, माँ देखती रही। अली की उम्र मसाए बेटी ज़ैनबिया से आवाज देकर कह रही थी, और जालिमों ना मारो और ना मारो, मेरी माँ ज़हरा ने चक्कियां पीस कर पाला। ज़ैनब के सामने जाने वाले भाई का सर कट गया। आए ज़ैनब, आए शाम, आए कुफा, एक चादर का सवाल करती हुई अली की बेटी जा रही है। कोई मुसलमान होता
کی بیٹی کو ایک اجازت دیتا، ہائے حسینہ ماں غربتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك وبركاته جعفری کو، مولا عباس، مولا حسین علیہ السلام کی مقدس جوہر رحمت عطا فرما۔ مجھے بیٹوں کو، بیٹی کو، عزت و احباب کو خدا صبر جمیل عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ مامون کے لیے عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ماہ رمضان میں کہ اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی آپ تلاوت ہر نماز کے بعد کر دیا کریں تو پورے قرآن کا یہ ثواب نامہ اعمال میں تحریر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پاک پہ محمد والا اس کرونا جیسی وبا کو پوری انسانیت کو خدا محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم پاک پہ محمد والا ہم سب کی حاجات شریف کو پورا فرما، جو مغروم ہیں خدا اپنے فضلوں کو عطا فرما، اور جو بے گناہ اسیر ہیں اسیران شام کے صدقے سے ان سب کو رہائی عطا فرما۔ مسنگ پرسن جو گرفتار ہیں خدا انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو موت سے سب کو کربلا جانے کی توفیق دے۔ مقدس مقامات کا میرے اللہ تحفظ فرما۔ جد و قادر و حاجات بھی ہے اور مستقبل اسباب بھی ہے، اللہ وہ اسباب پیدا فرما کہ جلد سے جلد بیوی کا روزہ تعمیر ہو، مولا حسن کا روزہ تعمیر ہو، مولا سجاد کا روزہ تعمیر ہو، مولا باقر کا روزہ تعمیر ہو، امام جعفر صادق کا روزہ تعمیر ہو، اور ہم سب کو ان مدارات کا ظاہر بننے کی خدا توفیق عطا فرما۔